قال من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. وفي روايته قال من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا هذه الآية الشريفة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے برکت کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم کی کوئی علامت خاص اور نشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص نشانی عطا فرمائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں درگزر کا جذبہ بہت زیادہ تھا، معاف کرنا. خود عیسیٰ علیہ السلام اسی پر عمل فرماتے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی میں بہت آگے تھے. علی ھذا القیاس مختلف قوموں میں مختلف نشانیاں ہیں اور مختلف انبیاء علیہ السلام کے یہاں مختلف علامات عطا فرمائی گئی ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے سب سے بڑی علامت حیا ہے. میری امت کے لیے سب سے بڑی علامت کیا حیا ہے، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے. حیا کے بغیر ایمان نامکمل ہے، اور حیا ایسی چیز ہے کہ اس کا زندگی میں بہت زیادہ تعلق ہے. گھریلو زندگی ہو، تنہائی کی زندگی ہو، جلوت کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، معاملات کی زندگی ہو، زندگی کے کسی شعبے میں آدمی موجود ہو، وہاں حیا کا بہت زیادہ تعلق اور گہرا واسطہ ہے. مسلمان کے لیے یوں سمجھیے کہ حیا جو ہے یہ سب سے اونچا مقام ہے. جس کے پاس حیا نہیں وہ جو کام کر گزرے، عربی کا مقولہ ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیری حیا مر جائے تو جو جی چاہے تو کرتا پھر. اور اسی طرح فارسی کا مقولہ ہے بے حیا باش ہر سے خواہی کن، بے حیا ہو جا پھر جو جی چاہے کرتا پھر. پھر آدمی کم بھی تولتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، حرام کو حلال کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کرتا ہے، لوگوں کو ایذا بھی پہنچاتا ہے، گھر کی زندگی میں بہت بڑا فرعون بن کے رہتا ہے، جبر و استبداد کرتا ہے، معاشرے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے سب کو نیچ سمجھتا ہے. الغرض حیا کے ختم ہونے سے ساری زندگی کے شعبے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور جو حیا نہیں کرتا وہ کسی کی اطاعت بھی نہیں کرتا. حیا والا ہی اطاعت کرتا ہے. بے حیا نہ ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، نہ فرما برداری کرتا ہے، نہ اساتذہ کی، نہ مشائخ کی، نہ بڑوں کی، نہ کسی اچھے آدمی کی نہیں اطاعت کرتا. اس بے حیائی کے روگ کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی غلاظت ہے جو سب سے آخر میں نکلتی ہے. اور حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ متکبرین کو قیامت کے دن ایسا رسوا کریں گے کہ ان کے وجود چیونٹیوں جیسے بن جائیں گے اور چہرے ان کے انسانوں جیسے ہوں گے. متکبرین کے چہرے انسانوں جیسے ہوں گے اور وجود ان کے چیونٹیوں جیسے ہوں گے، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر چلتے پھرتے ہوں گے قیامت کے دن. اتنی رسوائی خدا ان متکبرین کی کرے گا، اس لیے کہ تکبر تو اللہ جل شانہ کی شان ہے. وہ پنجابی جاتے ہیں تکبر ہوں کو ٹھا دے سرائے کیچ،
ٹھاندا ہی ہوں کوئی تکبر جو سارے جہان دا بادشاہ ہوئے، مالک ہوئے، اور ساری طاقتیں اس کے پاس موجود ہوں، اور مخلوق تو اس کے قبضہ میں ہے نا، تو اس کو تکبر تو ٹھاندا ہی نہیں ہے، اس کے لائق نہیں تکبر۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اسی کے پاس ہے بڑائی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بڑائی میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، جو اس کو اتارنے کی کوشش کرے گا اس کو میں ذلیل کر دوں گا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ آخرت کی ذلت میں بتا دیا آپ کو کہ اللہ جل شان اس کی شکل انسانوں کی بنائیں گے، وجود چونٹیوں کا ہو جائے گا۔ بھلا بتاؤ انسان چونٹی جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تکبر کی سزا ہے اس کو۔ اور آج دنیا میں دیکھ لو، اسی حیا کی عدم موجودگی کی بنیاد پر برصد اقتدار لوگوں سے لے کر اور نچلے طبقے تک سب اللہ کے باغی ہو گئے، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ سب سے بڑا بے حیا وہ آدمی ہے جو اللہ سے حیا نہیں کرتا۔ جیسے اولاد ماں باپ سے حیا نہ کرے تو بے حیا کہی جاتی ہے، ادب نہیں کرتی، پانی بھر کے نہیں دیتی، روٹی نہیں کھلاتی، کمزور ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی۔ مالدار جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کو اپنی حقیقت بھول جاتی ہے کہ انہی کے 2 قطروں اور پیشاب کے قطروں سے میرا وجود اللہ نے بنایا ہے، پھر وہ ان کے سامنے اینٹ کے چلتے ہیں۔ وہ پنجابی میں پبا پار چل دیا، پھر ایڑی زمین پہ نہیں لگاتے، اڑتے ہیں ہوا میں۔ اسی غریب ماں باپ نے اپنی جان کھپا کے ان کو پڑھایا، اخلاق سنوارے، بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، اور اس آرزو میں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہمارا سہارا بنیں گے، اور وہ بجائے سہارا بننے کے باغی ہو گئے، تو بے حیا ہو گئے نا۔ کہ میرے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، کہ میں ان کو پیدا کر رہا ہوں، میری عبادت کریں گے، مجھے معبود حقیقی مانیں گے، میرے احکامات پر عمل کریں گے، اور میں جو کہوں گا وہ مانیں گے، اور اس بات کا یقین رکھیں گے کہ ساری تمہاری ضروریات میرے ہاتھ میں ہیں، مجھ سے طلب کرو گے۔ جب انسان بے حیا بن گیا تو اللہ کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا۔ جو نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کے چھوڑتا بے حیا ہو گیا نا، ایک فرض کی نافرمانی ہے۔ اور جو دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، بہن کے حقوق کھا جاتا ہے، بیٹی کے حقوق کھا جاتا ہے، ماں کے حقوق کھا جاتا ہے، ہمسایوں کے حقوق کھا جاتا ہے، استاد کا ادب نہیں کرتا، اور حاکم جو ہے وہ پوری مملکت کے حقوق غصب کر رہا ہے، بے حیا ہے نا۔ جیسے ہمارے اللہ پاک ان سے نجات عطا فرماوے، زور نہ داری، زرداری صرف پیسے کا بیٹا ہے۔ سن سن کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ جہنم کا ایندھن جو اکٹھا کر رہا ہے اس کو موت یاد نہیں ہے۔ بے حیا ہو گیا تو یہ کیفیت ہے نا۔ بوتل بنانے والوں پر ٹیکس ہے کہ میرے نام پر ٹیکس لگاؤ، لوگ بتاتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ موبائل میں 15 روپے پہلے ہوتے تھے، 7 روپے ہوتے یا 3 تھے، اب 15 روپے ہوتے ہیں، وہ زرداری ٹیکس ہے۔ اور ایک ساتھی کے بارے میں اطلاع سنی کہ وہ یہ جو موٹر وے بن رہا ہے ملتان سے فیصل آباد کا، اس پر ٹرالی اس نے ڈالی تو ٹرالی والوں سے کہتے کہ اس میں اتنی فیصد میرا حصہ ہے۔ بے حیائی کی علامت ہے نا کہ آدمی دوسروں کے مال پر نگاہ رکھ کے اور اس کو سمیٹنے کے اور غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمسایوں کے حقوق ادا میں بڑا ذمہ دار چھوٹے کو کھاتا ہے۔ اس کے پاس سینکڑوں مربے ہیں لیکن غریب کے ایک مرلے کو برداشت نہیں کرتا۔ آدھے اتنے حال پھیر چھوڑے، ایک مرلہ کیا کرے سی، اس پہ حل چلا کے اپنے مربوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اس کی جھونپڑی اس کو اچھی نہیں لگتی، اس کی جھونپڑی اڑوا دیتا ہے اور ان غربا کی عزتوں سے کھیلتا ہے، عصمتیں لوٹتا ہے، ان کے گھر میں خوشی اس کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ بے حیائی کی علامات ہے نا۔ تو سب سے بڑا بے حیا وہ آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیا نہیں کرتا۔ 5 وقت کی نماز فرض کی ہے میرے اللہ نے، پیدا کی عبادت کے لیے، وہ عبادت سے بغاوت کرتا ہے۔ حلال کھانے کا حکم فرمایا وہ حرام کھاتا ہے۔ جن چیزوں سے میرے اللہ نے روکا ہے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر دور میں، اور ہر دور میں تمام انبیاء کو اس کام کے لیے لگایا کہ مخلوق کو حکم کرو کہ حلال کھاویں، حرام سے بچیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا اور تمام رسولوں کو خطاب کر کے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسل
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو، اور یاد رکھو حلال کا تعلق اعمال صالحہ سے ہے اور حرام کا تعلق اعمال خبیثہ سے ہے۔ جس کو حرام کھانے کی لت پڑ جائے نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق نہیں دیتے۔ اگر خدا نخواستہ بھولے چکے کر بھی لے وہ تو وہ قبول نہیں ہوتے۔ حرام خور کے اعمال قبول نہیں ہوتے، جس طرح مشرک کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس طرح حرام خور کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ تو عبادت کے لیے پیدا کیا تو وہ عبادت نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے میرے اللہ جل شانہ نے ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیجیں، ایک اپنے نبی اور ایک اپنی کتاب۔ ہر دور میں کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہدایت نامہ ہے اور اس کو لے کر چلنے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور اس امت کے لیے میرے اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا، نور ہدایت عطا فرمایا، اور آپ کی نبوت کو قیامت تک کے لیے قائم فرمایا، اور آپ کی اطاعت کو قیامت تک کے لیے واجب فرما دیا۔ واجب معنی فرض، اور جو بھی اس کی مخالفت کرتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا باقی۔ جیسے مرزا غلام احمد ملعون کہتا ہے کہ میری اطاعت کے بغیر نجات نہیں ہے، اور حوالے تو بہت دور کی بات ہے، اسی ایک حوالے کی بنیاد پر اس کا کفر جو ہے اور اس کا ارتداد یہ واضح ہو گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اتباع کرو، اور قرآن بھی کہے کہ میرے رسول کی اتباع کرو، اور وہ سور کہتا ہے کہ جب تک میری اتباع نہیں کرو گے نجات نہیں ہوگی۔ اللہ کے حکم کے بھی خلاف اور حضور کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ اسی طریقے سے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کفر ہے، اسی طرح اس کی کتاب کا انکار بھی کفر ہے۔ ایک انکار ہوتا ہے عملی اور ایک انکار ہوتا ہے اعتقادی، اور ایک انکار ہوتا ہے قولی۔ ایک آدمی اگر اعتقادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے وہ مسلم کافر ہے، اگر مسلمان ہو کے پھر وہ منکر ہوا تو مرتد ہو گیا۔ زمین پر اس کا وجود باقی رکھنا اللہ کے ہاں جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جس آدمی نے اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا قولی طور پر یا عملی طور پر یا اعتقادی طور پر، اعتقادی طور پر کیا تو وہ گردن زدنی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہو کر پھر وہ انکار کرتا ہے تو مرتد ہو گیا۔ عملی طور پر انکار کرتا ہے، نہیں وہ عمل کرتا تو گناہ گار ہے، کافر نہیں ہوا، گناہ گار ہے۔ کتاب کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، گناہ گار ہے۔ ہاں قلبی طور پر اعتقادی طور پر کتاب اللہ کو رد کرتا ہے، نہیں مانتا کہ اس کے احکامات جو ہیں ہمارے لیے قابل نجات ہیں، قابل قبول ہیں، تو وہ یقیناً مرتد ہے۔ آج کے دور میں سیاستدان اللہ کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں یہ مجھے پتہ نہیں، یہ دل کا معاملہ ہے۔ مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن عملی طور پر وہ خدا سے حیا نہیں کرتے، بے حیا ہیں، خدا سے حیا نہیں کرتے۔ تمام سیاستدان، جس بھی جماعت کا کوئی فرد موجود ہے وہ اللہ کا بے حیا بندہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے کتاب اور اس کے قانون اور اس کے نظام کو چھوڑ کر انسانوں کے نظام کے لیے، نفاذ کے لیے، طاقت کے لیے، قوت کے لیے، شہرت کے لیے، اقتدار کے لیے کوشش کرتا ہے کہ انسانی نظام غالب آ جائے، اور نجات کا، امن کا، عافیت کا، ترقی کا ذریعہ انسانی نظام ہے، تو اس نے عملی طور پر اللہ کے نظام کو رد کر دیا اور انسانی نظام کو قبول کر لیا۔ اور اگر اس کا یقین اور اعتقاد بھی یہی ہے کہ اللہ کی کتاب فرسودہ، نعوذ باللہ پرانی کتاب ہے، اس کے احکامات اس دور کے تقاضے پورے نہیں کرتے، مسلمان ہو کہ اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو وہ مرتد ہو گیا۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے جہاد کو حرام کر دیا کہ جہاد جائز نہیں ہے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور جہاد خود فرمایا اور جہاد کا حکم دیا۔ پورے دین کا انکار ضروری نہیں ہے کافر و مرتد ہونے کے لیے، ایک چیز کا انکار بھی انسان کو مرتد بنا دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے۔ کوئی آدمی
بیت اللہ کی عظمت کو نہیں قبول کرتا اور کہتا ہے یہ بیت اللہ کیا ہوا، میرا گھر بھی تو ہے نا، یہ بھی تو قابل تعریف ہے، میں صدر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں خان وادہ گیلان سے ہوں، اور میرے مکان کو جناب 7-8 فٹ لمبی جو ہے کنکریٹ سے بھرا گیا ہے، میرے مکان جیسا مکان کسی کے پاس نہیں ہے، اس کو تو بلڈوزر بھی نہیں گرا سکتا۔ اللہ کا فرشتہ تو تجھے وہیں سے بھی اٹھا کر لے جائے گا، اللہ کا فرشتہ تجھے وہاں سے بھی اٹھا کر لے جائے گا، اور تو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، 100 فٹ کی کنکریٹ کی دیوار اس کے اندر محصور ہو کے بیٹھ جا تو بھی خدا تجھے وہاں سے لے لے گا۔ دیکھ لو 42 سال اقتدار رہا نا وہ قذافی کا، مسلمان تو افسوس ہے کہ بری موت مرا، اگر 42 سال میں 42 حقوق بھی خدا کے پورے کیے ہوتے تو خدا یہ انجام نہ کرتا اس نے اللہ کے ایک حق کو بھی پورا نہیں کیا، نماز تک کو نافذ نہیں کی اپنے ملک میں، خود پڑھتا تھا یعنی ہمیں نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے گھر کی عظمت کا کوئی انکار کرتا ہے اعتقادی طور پر، کہ کوٹھا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، کوٹھا کہہ کے اس کی اہانت کرتا ہے تو وہ بھی قابل گردن زدنی ہے، اس لیے کہ میرے اللہ نے اس کو فرمایا کہ یہ میری نشانی، ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ اسی طرح اللہ کی کتاب بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور اللہ کا رسول بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، ان حضرات کا قلبی اور اعتقادی طور پر انکار کرنا حرام ہے اور کفر ہے۔ دیکھ نہیں رہے، مشاہدہ نہیں کر رہے، انکار نہیں ہو رہا؟ کون سی جماعتیں ہیں جو دین کے لیے لڑ رہی ہیں، جن کی قربانیاں، جن کی آپس میں چپکل ایسے دین کے لیے ہیں، اور مجھے پھر کہنے کی اجازت ہو اس سمندر میں تو پھر ہمارے مولویوں نے بھی غوطہ لگا دیا، وہ بھی جمہوری کہتے پٹڑی پر چڑھ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تم کو پٹڑی پر نہیں چڑھاتا، قرآن تم کو دوزخ کے راستے پر چلاتا ہے، اور جمہوریت جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے علماء، وہ علماء جو جمہوریت کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ ایمان کے خاتمے کی دعا کریں اپنے لیے، کہ زندگی بھر جمہوریت کے لیے کوشش کی، اللہ کے نظام کو دھتکارا، رد کیا، ایک کو قبول کیا، ایک کو نہ قبول کیا، پھر بھی وہ حق والے ہیں۔ آج جو میں نے حدیث تلاوت کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص سیکھے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کو سیکھنے کا حکم ہے، ہمیں سائنسدان بننے کا حکم نہیں ہے کہ ضرور سائنسدان بن جاؤ، ایک طبقہ بن جائے نا، کچھ لوگ بن جائیں، کچھ لوگ انجینئر بن جائیں، کچھ لوگ ڈاکٹر بن جائیں، کچھ لوگ پروفیسر بن جائیں، ساری امت کو تو سائنسدان بننے کا حکم نہیں ہے، کہاں لکھا ہے؟ شعبے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو سیکھنے کا سب کو حکم ہے۔ فرق یہ ہے، یہ جو دنیاوی تعلیمیں ہیں ان کو کوئی حاصل کرے، کوئی ٹیچر بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی پروفیسر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی سائنسدان بن جائے، کچھ بنتا رہے، طبقات ہیں، طبقے ایسے ہونا چاہیے، لیکن ساری کی ساری ملت کو تو کوئی سائنسدان نہیں بنائے گا۔ اگر سارے ڈاکٹر بن جائے تو مریض کون ہوگا؟ سارے پروفیسر بن جائے تو پڑھنے والا کون ہوگا؟ اور سارے انجینئر بن جائیں تو پھر مکان کی تعمیر جو فرشتے کرائیں گے اور کون کریں گے؟ ان سے بہتر وہی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص سیکھے اللہ کی کتاب پھر پیروی کرے اس کی جو اس میں ہے، یہ ہے اس کی تعظیم۔ اللہ کی کتاب کی تعظیم کیا ہے؟ اس کو سیکھے اور پھر پیروی کرے اس کی جو اس میں ہے، تو سیدھے راستے پر چلائے گا اس کو اللہ، جو اس کو سیکھے گا اور اس کے مندرجات پر عمل کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ کہ اللہ اس کو سیدھے راستے پر چلائے گا، اس کو اللہ گمراہی سے بچا کر، اللہ اس کو گمراہی سے بچا کر برے حساب سے دنیا میں بچائے گا اور اس کو برے حساب سے آخرت میں بچائے گا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا یوں ہے کہ جو شخص پیروی کرے اللہ کی کتاب کی، سبحان اللہ، اگلا جملہ سب اللہ کرے سب کو سمجھ میں آ جائے، فرمایا جو شخص پیروی کرے اللہ کی کتاب کی، نہیں گمراہ ہوگا دنیا میں اور نہیں بدبخت ہوگا آخرت میں۔
کتنی بڑی عظمت والی خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے سننے کے بعد بھی کوئی آدمی ان دنیاوی فلسفوں کے پیچھے پھرتا ہے اور اس میں ہدایت تلاش کرتا ہے، اس میں امن تلاش کرتا ہے، اس سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ان کا اللہ کی کتاب سے تعلق نہیں ہے۔ پڑھے کہاں، پڑھے کہاں، جنم کہاں لیا اور کہاں پہنچے؟ جب اللہ کی کتاب سے تعلق نہیں تو ایسے گمراہ ہوتے رہیں گے، اور ایسے دنیا میں ان کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کچھ مل رہا ہے؟ اور جن لوگوں نے دین کے ساتھ لگاؤ رکھا، دین کو لے کے چلتے رہے، مصیبتیں برداشت کرتے، آج ان کا نام تاریخ میں روشن ہے۔ اللہ نے اپنے دین کی بدولت ان کا ستارہ عروج پر پہنچا دیا اور ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ علیہ وسلم نے فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، جس نے اس ہدایت نامے کی اتباع کی، نہ اللہ اس کو گمراہ کرے گا اور نہ اس کو اللہ بدبخت کرے گا۔ 3 حدیثیں مختلف اوقات کی۔ ایک حدیث میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی یاد رکھو دنیا میں بہت بڑے فتنے آنے والے ہیں یا فتنہ آنے والا ہے۔ تو سیدنا علی نے عرض کیا رسول اللہ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب فتنوں سے بچائے گی۔ اعتقادات کا فتنہ، عبادات کا فتنہ، اخلاقیات کا فتنہ، معاملات کا فتنہ، گھریلو زندگی کا فتنہ، معاشرتی زندگی کا فتنہ، اقتصادی زندگی کا فتنہ، جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں تمام شعبوں میں جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کو چھوڑنے سے پیدا ہوتا ہے، اور ہو رہا ہے، مشاہدہ کر رہے ہو۔ واللہ العظیم ایک بھوک جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے دور ہو سکتی ہے، اور اس بھوک کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ ارے بھائی کسی کے ساتھ جاتی ہو تو جا کے آدمی اس کے قدموں میں پڑ جائے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے کہ یار دیکھو گر پڑا ہے، بس اس کو معاف کر دو۔ تو اگر ساری مخلوق مل کے 17 کروڑ اور خصوصیت کے ساتھ یہ برسر اقتدار بھیڑیے خونخوار بھیڑیے جن کی وجہ سے پورے ملک میں عذاب الہی آیا ہوا ہے، گناہ ہم بھی کرتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں ہم گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں کوئی اس پر تکبر نہیں بلکہ ندامت ہے، لیکن ہم جو پھنسے ہوئے تمہارے گناہوں کی بدولت پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم تو اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں نا، معافی مانگتے ہیں، اور تم تو گناہوں پر اکڑے ہوئے ہو۔ ہم تمہارا ڈنگر ریس کہ ہم جیسا کوئی اور ہے نہیں، تمہاری گناہوں کی بدولت پورا ملک عذاب میں غرق ہو رہا ہے، اور اس کی سزا قیامت کے دن تم کو ملے گی انشاءاللہ۔ یہ پوری قوم کھڑی ہو کے کہے گی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ربا ان بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو سزا دے، ہم نے ان کی اتباع کی، جمہوریت دے دو، قوم کو لگا دو جمہوریت پر، قرآن چھڑوا لو۔ یہ پوری قوم کو جب خداوند قدوس جھنجھنی دے گے نا قیامت کے دن تو یہ کہہ اٹھیں گے ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ان رہنماؤں سیاست دانوں خباثت دانوں نے ہمیں تیرے دین سے ہٹا کر اس راستے پر چلایا۔ فاضلونا السبیلا ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ ان پر خداوند قدوس سے درخواست کریں گے کہ ہم نے تو گناہ کیے، ان کی بدولت کیے، ان پر بڑی لعنت بھیج، اولاد ہو، ماتحت قوم ہو، فوج ہو، شاگرد ہوں، مرید ہوں، جس پیر نے، جس سیاستدان نے، جس مولوی نے، جس واعظ نے، جس مفتی نے، جس بڑے نے چھوٹوں کو اپنے اطاعت میں لگایا، خدا کی اطاعت سے ہٹایا، اس کی سزا یہی ہوگی۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، افسوس کر گئے اللہ ہم نے دنیا میں تیری اور تیرے نبی کی اطاعت نہیں کی، ہمیں تو ڈال رہا ہے جہنم میں، لیکن ہمارے اس گمراہی کا سبب یہ بڑے شیاطین ہیں، ان کو پہلے ڈال۔ دوستو گمراہی سے تباہی سے بچنا ہے تو اللہ کی کتاب کو سنبھال لو، اللہ فتنوں سے بھی بچا دیں گے، گمراہی سے بھی بچا دیں گے، اور تمام آفات و بلیات سے بھی اللہ ہم کو محفوظ مامون فرمائیں گے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے رحم کی شرط لگا دی کہ میں تم پر رحم اس وقت کروں گا جب میری اس کتاب کی تم اتباع کرو گے، برکت والی کتاب۔ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحم اس لیے جب کروں گا جب اس کو اپنے رہنما بنا لو گے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام کے ساتھ محبت کی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا واغفر لنا وأصلح أحوالنا وأصلح أحوال أولادنا وأصلح أحوال أولاد جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا واغفر لنا واهدنا وعافنا واعف عنا واهدنا وعافنا واعف عنا واهدنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا واحفظنا وأصلح أحوالنا وأصلح أحوال أولادنا وأصلح أحوال إخواننا وأصلح أحوال جميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة حبيبك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين آمين بحرمة سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.